کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنے مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو ہم اس چاہت کرنے والے کا دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں بہتر عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے، دعا تو بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے، تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشک بار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے بھرنے لگے گا، اپنی قسمت پر تمہیں رشک آئے گا۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے نا، تب وہ تمہارے دل دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ ہمیشہ مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ من پسند چیز پہ کن کیوں نہیں کہتا؟ ہم انسان ہیں نا، اس لیے یہ بات کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اس ایک لفظ کن کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس پہ پوری کائنات بنا دی گئی، اور ختم بھی اسی لفظ پر کر دی جائے گی۔ اور وہ کن تب کہتا ہے جب اپنے بندے کے لیے بہترین کا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے صبر کرے۔ کیا اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت جتائی جائے؟ کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کر لیا جائے؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خواہش تمہاری زبان پہ ہے، ہر دعا میں رواں کرتی ہے، وہ تمہیں نہ ملے۔ جانتے ہو وہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے کن کہنا ہو، ورنہ ہمارے آس پاس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، صرف یہ سوچ کر کہ خدا نہیں سنتا۔ تو اگر تم اس کے کن کا انتظار کر رہے ہو نا، تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں جائے اور وہ اسے سینے سے نہ لگائے؟ سو بس انتظار کرو، وہ انتظار کرنے والوں کے لیے معجزے کر دیتا ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں یا جو بھی خیال کرتے ہیں ہمارے دل میں آتا ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ وہ خیال ایسے ہی نہیں آ جاتا دل میں، اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے سب۔ اکثر میرے دل میں ایک بات آتی ہے کہ کیا جو لوگ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے، کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کیا؟ اس کا جواب بھی وہ خود ہی مل گیا۔ کیا وہ خیال شیطان ڈالتا ہے؟ وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے کرتا ہے کیا؟ اللہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ یا بندی کیا شیطانی وسوسوں میں آئے گا یا نہیں۔ ہم آ جاتے ہیں، ہم کر بیٹھتے ہیں جو وہ کروانا چاہتا ہے ہم سے، مگر اللہ تو اللہ ہے نا، کیسے بھٹکنے دے گا ہمیں اپنے بندوں کو؟
پھر ڈالتا ہے وہ خیال جس سے انسان دھیرے دھیرے اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف ایسے ہی نہیں لوٹ کر آتے، اللہ ہمیں اپنی طرف لے کر جاتا ہے۔ لیکن ان کو جو واقعی اس کی طرف لوٹ کے جانا چاہتے ہیں، ہدایت بھی اسے ملتی ہے جس کو چاہ ہوتی ہے۔ تو جس چیز کی چاہ ہونا ہو اسے اللہ سے مانگتے رہا کرو۔ اسے اپنے بندے کے مانگتے ہوئے یہ ہاتھ بہت پسند آتے ہیں۔